بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم احمد ہے اور آپ مجھے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں۔ میرا آج کا ٹاپک ویکسینیشن شیڈول کے متعلق ہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے میسج بھی کیے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک فارم پر ہونے والی تمام ویکسینیشن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیں، تو اسی لیے میں نے سوچا آج کا جو سیشن ہے وہ میں ویکسینیشن شیڈول کے متعلق کر لوں۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو امپورٹ والے جانور ہیں ان کی قیمت تقریباً 8 لاکھ، پریگننٹ اینیمل ہے وہ 8 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح آپ کی کراس بریڈ کے بھی ریٹس بھی کافی ہائی ہیں، تو آپ کو اتنی مہنگی چیز لینے کے بعد بالکل رسک نہیں لینا چاہیے اور اپنے ویکسینیشن شیڈول کو بالکل پراپر طریقے سے اپنے فارم پر اپلائی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جنوری سے۔ جنوری میں آپ نے سب سے پہلے منہ کھر کی ویکسین کروانی ہے۔ منہ کھر کی ویکسین جو ہے نا، ایک تو جیل بیس آ رہی ہے اور ایک آئل بیس آ رہی ہے۔ منہ کھر کی ویکسین جو ہے نا، یہ مصطفیٰ برادر والے امپورٹ کروا رہے ہیں، حذیفہ انٹرنیشنل والے امپورٹ کروا رہے ہیں، اور میریل کی آپ تو اچھی طرح اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ تو ان میں سے جو آئل بیس ہے وہ آپ جو ہے 6 منتھ کے وقفے سے یوز کرائیں، اور جو جیل بیس ہے اس کو 4 مہینے کے وقفے سے یوز کرائیں۔ اگر آپ جیل بیس یوز کروا رہے ہیں تو مطلب یہ سال میں 3 دفعہ ہوگی، اور اگر آئل بیس یوز کروا رہے ہیں تو وہ سال میں 2 دفعہ یوز ہوگی۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں فروری کا مہینہ آپ کے لیے فری جائے گا، اس میں آپ نے کوئی ویکسینیشن نہیں کرنی۔ اب آ جاتے ہیں مارچ میں آپ نے 2 ویکسینس لازمی کرنی ہے۔ ایک تو جو ہے نا آپ نے لمپی کی ویکسین کروانی ہے۔ لمپی جو کہ اس نے پچھلے سال بھی کافی نقصان کیا، اس کو آپ اپنے فارم پر لازم و ملزوم کر دیں کہ اب اس کی ویکسینیشن کروانی ہے، کیونکہ اس کے آؤٹ بریک کے چانسز موجود ہیں اور یہ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے دوسری ویکسین، وہ ہے بارویک۔ یہ کلوسٹریڈیا کی ویکسین ہے۔ بارویک 10 آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاکسیپرا آتی ہے، وہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور لمپی کی میں نام بتانا بھول گیا، اس میں آپ لمپی ویکس ہے اور MSD کی ہے اور حذیفہ انٹرنیشنل والوں کی ہے۔ میں بیسیکلی حذیفہ انٹرنیشنل والوں کی یوز کرواتا ہوں، ان کے کافی اچھے ریزلٹس ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اپریل کا مہینہ۔ آپ نے عام بیماری سنی ہوگی، ویل کا بخار یا 3 ڈے سکنس یا بووائن ایفیمرل فیور، تو یہ ویکسین آپ اپریل میں کروائیں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ گرمیوں میں جا کر جب اس بیماری کا اٹیک سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے تب ویکسینیشن کرواتے ہیں۔ اس وقت کروانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو جو ہے نا جانور کو قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور دوسرا اس وقت جو ہے نا ویکسین کی شارٹیج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مہنگی ویکسین پرچیز کرنی پڑتی ہے اور آپ کو اس سینس میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اگر اپریل میں اس کو شیڈول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویکسین بھی سستی ملے گی اور آپ کا جانور بالکل قوت مدافعت بنا لے گا، اور اسے 3 ڈے سکنس یا ویل کا بخار انشاءاللہ گرمی میں نہیں ہوگا۔ اس کی جو ویکسین ہے وہ الٹرا ویک کے نام سے آتی ہے، جو آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا ہر ویکسین کا ویڈیو میں ایڈیٹنگ کے بعد جو ہے نا اس کی پکچر بھی ساتھ لگا دوں گا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مئی میں آپ نے جو ہے نا HS کی ویکسین کروانی ہے اور FMD اس کیس میں اگر آپ نے جیل بیس یوز کروائی ہے، ویکسینیشن جیل بیس ہے تو آپ نے مئی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروانا ہے، اور جو ہے HS یا گل گوٹو اس کی ویکسینیشن کروانی ہے۔ تو گل گوٹو کی جو ویکسین ہے وہ نیو بیکٹیرینا کے نام سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد سنا لیبارٹری والے اس کو امپورٹ کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسری ہے وہ مصطفیٰ برادر والے یوز کروا رہے ہیں۔ مصطفیٰ برادر والی میں نے بیسیکلی خود تو چیک نہیں کی، لیکن ان کی آ رہی ہے، تو آپ ان میں سے دیکھ لیں جو بھی آپ نے یوز کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جون میں آپ نے جو ہے نا ماسٹر کیٹل گولڈ کے نام سے ویکسین آتی ہے۔ یہ بیسیکلی جو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، تقریباً 4 بیماریوں کو یہ کور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں لیپٹوسپائرا کے اسٹرین ہوتے ہیں،
تو یہ کافی اچھی ویکسین ہے. آپ اگر کسی کے فارم پہ یا کسی علاقے میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیپھڑے پہ اٹیک کرتی ہیں تو یہ والی ویکسین آپ لازمی کروائیں. اس کے بعد جولائی اور اگست یہ والا جو منتھ ہوتے ہیں یہ کافی اسٹریسفل ہوتے ہیں. تو ان کو آپ نے فری رکھنا ہے. اس میں آپ نے جانور کو مزید اسٹریس نہیں دیتا کیونکہ انوائرمنٹل اسٹریس آلریڈی موجود ہوتا ہے. اگر آپ ویکسینیشن کر دیں گے تو جانور ڈبل اسٹریس میں چلا جائے گا اور اس کی پروڈکشن میں کافی فرق پڑ سکتا ہے. تو آپ جولائی اور اگست کا مہینہ بالکل فری رکھیں اور اس میں ویکسینیشن نہ کریں. ستمبر میں آپ نے FMD کی ویکسین کروانی ہے اور اس کے بعد کلوسٹریڈیا کی ویکسین کروانی ہے. بار-ویک کے نام سے جو پہلے آپ نے کی ہے اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. یہ کلوسٹریڈیا کے خلاف ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اکتوبر کو فری رکھنا ہے. نومبر میں دوبارہ آپ نے ہیموریجک سیپٹیسیمیا یعنی گلگوٹو کی ویکسین کو ریپیٹ کرنا ہے. دسمبر میں آپ نے کیٹل ماسٹر گولڈ اس کو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. تو یہ تقریباً جو ڈیلی روٹین وائز جو ویکسینیشن ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. جی اس کے بعد آ جاتا ہے پریگننٹ اینیمل کے لیے جو ویکسینیشن جو استعمال ہوتی ہے. تو میں اس کو آپ اپنے پاس کاپی پین سے رکھ لیں تو یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلے آپ نے جب آپ کا جانور ڈرائی ہوتا ہے مطلب 210ویں دن اس کو پریگنینسی پہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں. تو 215ویں دن آپ نے جو ہے نا اس کو بار-ویک آپ نے کروانی ہے. بار-ویک جو ہے ایکچولی ایک کلوسٹریڈیا کے خلاف ہوتی ہے ویکسینیشن. اس کے بعد آپ نے 225 کے دن کے اوپر آپ نے ماسٹر گولڈ کروانی ہے. اس کے بعد 235 میں روٹا گال کروائی جاتی ہے. یہ ایکچولی جو ہے نا روٹا وائرس کاف کے ڈائریا کے لیے یہ ویکسینیشن ضروری ہے. اس کے بعد 245 دن پہ آپ نے اینڈوویک ڈیری یہ والی ویکسینیشن کروانی ہے. یہ بھی کاف ڈائریا کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹاکسک میکسٹائٹس جو ہوتی ہے نا اس کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ جو پریگننٹ اینیمل ہیں یہ ان کا شیڈول ہے. تو پریگننٹ اینیمل جو آپ کے ہوں گے ان کو اس طرح آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے. تو اس کے علاوہ جو بروسیلوسس کی ہوتی ہے وہ آپ جو ہے نا اپنے کاف کو تقریباً 25 دن پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ویکسینیشن شیڈول. اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو کاف ہوتے ہیں یا ہیفر ہوتی ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ویکسینیشن کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.